بے شک بھائی، یاد رکھ کہ یہ دنیا بہت جلد لوٹ جانے والی سخت بے وفا اور ہمیشہ کی مکار ہے۔ اس کی حالت، اس کی نعمتیں متبادل، اس کی خوشی کم اور لذتیں خراب ہونے والی ہیں۔ اس کے طلبگار ذلت اٹھاتے ہیں اور اس کے سوار پھسل جاتے ہیں۔ بے شک تیرے لیے سب سے بڑھ کر نہ صحیح یہی دنیا ہے، بشرطیکہ کہ اس کے حالات کے تغزیل و تبدیل اور جو کچھ آئے دن تفرقے اور جدائی کے صدمے پہنچاتی ہیں، ان سے تو عبرت حاصل کر۔ بے شک دنیا کم خیر، بے راہ، منہ پھیرنے والی، انکار کرنے والی، اترانے والی اور قائل ہونے والی ہے۔ بس جان لو کہ اس کی اطمینانی حالت انتقال والی، اس کی عزت ذلت، اس کی سچی باتیں دل لگی، اس کی بلندی پستی ہے۔ گویا یہ دنیا لڑائی، چھن جانے والا مال، لوٹ اور ہلاکت کا گھر ہے۔ بے شک دنیا سام کی مانند ہے کہ بدن پر ہاتھ لگاؤ تو نرم و ملائم، مگر اس کے اندر ایسا زہر بھرا ہے جو جان سے مار ڈالتا ہے۔ بس اے ایمان والے، تجھے چاہیے کہ اس کی خوشنما چیزوں سے اس خیال سے منہ پھیرے کہ اس سے کہیں مہلک مرض نہ لگ جائے، اور جب تجھے اس سے زیادہ انس و محبت ہو جائے تو اس وقت اس کے شر و فساد سے بچتا رہے۔ بے شک دنیا کوچ کا گھر ہے اور ناخوشی کا مقام ہے۔ جو اس میں سکون رکھتے ہیں وہ عن قریب اس کو چھوڑ کر کوچ کریں گے۔ اس کی چمک دھوکہ اور فریب ہے، اس کی باتیں سراسر جھوٹ ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا اول تو درپے ہوتی ہے اور بیچ میں شرارت اور سرکشی کرتی ہے اور آخرکار خیانت اور فریب کرتی ہے۔ دنیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے حالات کو سمجھیں عافیت اور جو اسے آخرت کے لیے توشہ تیار کرے، ان کے حق میں دولت مندی کا، اور جو اس سے عبرت حاصل کریں ان کے واسطے وقت کا گھر ہے۔ بس کل ندامت کے دن، قیامت کے دن بہت سے لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ تعریف کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا نے نصیحت کی اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اس نے عبرت دلائی تو وہ عبرت پذیر ہوئے۔ جو شخص دنیا طلب کرتا ہے دنیا اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور جو اس کی طلب کو چھوڑ دیتا ہے پھر دنیا اس کی طلب میں دوڑتی ہے اور چکر لگاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے وہ اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس دنیا سے منہ پھیرتا ہے یہ اس کے پاس خود بخود آ جاتی ہیں۔ دنیا کے ذریعے دین کو محفوظ رکھیے کہ دونوں جہاں میں نجات پائے، اور دین کے ذریعے دنیا کی حفاظت نہ کرنا تاکہ ہلاکت کے ہونور میں نہ آئے۔ جو شخص دنیا کو آباد کرتا ہے اس کی آخرت خراب اور برباد ہو جاتی ہے، اور جو شخص طلب دنیا میں حد سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے وہ محتاج ہو کر ہی مر جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ آخرت کی نعمتیں اس سے فوت ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص دنیا کا عاشق ہو اور اس پر فریفتہ ہو دنیا اس کو غموں سے بھر دیتی ہے۔ جس شخص کو صرف دنیا جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے قیامت کے روزہ وہ نہایت شقاوت اور غم میں مبتلا ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی خدمت کرتا ہے دنیا اسے اپنا خادم بنا لیتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجلاتا ہے دنیا اس کی خادم ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی رغبت نہیں چھوڑتا اسے جنت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور جو شخص دنیا کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بہتر عوض عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص آخرت کے آرام و راحت کو طلب کرتا ہے اس کو چاہیے کہ دنیا کی رغبت ترک کر دے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ بخیل دنیا میں رسوا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ دنیا برائیوں کی کان اور دھوکے فریب کا مقام ہے۔ دنیا وہ چیز ہے کہ عقل مندوں نے اس کو طلاق دی، اور یہ انہی لوگوں کا مطلوب ہے جو گندے اور ناپاک ہیں۔
زندگانی کبھی میٹھی اور کبھی کڑوی ہوتی ہے اور دنیاوی دھوکے دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ دنیا محنت کا گھر ہے اور خواہش پرستی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دنیا نقصان اور خسارے کے بازار ہیں اور وحشت اس کے لیے امن کی منزل ہے۔ سرکش اور عہد شکن لوگ اس دنیا پر فریفتہ ہیں۔ دنیا میں لوگ دو طرح کے کام کرنے میں مشغول ہیں، ایک وہ جو دنیا کے حاصل کرنے میں کوشاں ہیں اور دوسرے وہ جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ دنیا کافر کے لیے وحشت اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک رہے گی۔ دنیا دل پر پردہ ڈالنے کا دھوکہ ہے، زائل ہونے والا سراب اور گرنے والی دیوار ہے۔ دنیا کے کام تو روپیہ خرچ کرنے سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کے مراتب حاصل کرنے کے لیے اہلیت ضروری ہے۔ دنیا کے لوگ باغ کے درختوں کی مثل ہیں کہ سب کو ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کا پھل جدا جدا ہوتا ہے۔ دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کے طلبگار ہیں مگر ان کو ملتی نہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔ دنیا مصیبتوں سے پر ہے اور ناگہانی حوادث اور تکالیف پیش کرتی رہتی ہے۔ دنیا میں صاحب کمال بہت کم ہوتے ہیں۔ دنیا کا گھاٹ کسی پینے والے کے لیے صفا نہیں اور کسی کے ساتھ اسے وفا نہیں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طلب دوسرے مطلوب۔ جو انسان دنیا کا طلبگار ہو موت اس کی تلاش میں رہتی ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہو دنیا اس کی طلب میں رہتی ہے۔ جو شخص دنیا کی طلب سے بیٹھا رہتا ہے دنیا اس کی خاطر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس آ جاتی ہے۔ کافر کے لیے یہ دنیا باغ اس کا حصول اور اس کا مقصود، موت اس کی بدبختی اور دوزخ اس کی غایت ہے۔ دنیا میں عمر اگرچہ کتنی لمبی ہو مگر نہایت قلیل ہے، اور دنیا سے گو کتنا فائدہ اٹھائیں مگر وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے۔ ضائع شدہ چیز کے خیال میں رہنا، وقت کو کھونا اور دنیا میں رغبت کرنا اللہ تعالیٰ کی ناخوشی حاصل کرنا ہے۔ لوگ دنیا میں مثل کتاب کی تصویروں کے ہیں، جب کاغذ کو الٹا جائے تو بعض ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض پوشیدہ۔ دنیا مصائب سے پر ہے اور انسان پر ناگہانی حوادث اور تکالیف پیش کرتی رہتی ہے۔ اپنی دنیا کی عجابت میں تاخیر مت خیال کرو، تو نے گناہوں کی وجہ سے عجابت کی راہ کو خود بند کر دیا ہے۔ دنیا داروں کی مجلس ایمان کو بھلانے والی اور شیطان کی اطاعت کرنے والی ہے اور شیطان کی طرف لے جانے والی ہے۔ دنیا زوال اور فنا سے اور جوانی بڑھاپے سے نہایت نزدیک ہے اور شک وسوسے کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بے شک شریر لوگ ظاہر اور غالب اور بھلے مانس پوشیدہ اور روح پوش ہو گئے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ دنیا کی تھوڑی سی چیز حاصل کرنے پر خوشیاں مناتے ہیں اور آخرت کی بہت سی چیزیں ضائع ہونے پر غم نہیں کھاتے۔ دنیا عمل کا مقام ہے اور اس میں کوئی حساب نہیں ہے۔